ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاں دورہ حزب البحر میں کئی سو لوگوں کو بھیجا اور وہ لوگ یہاں 4 دن تقریباً رہے، پوری دنیا سے تشریف لائے تھے، علماء اکرام کی بیانات کو بھی سنا اور روحانی یہاں پر جو ہے انہوں نے فیوزات حاصل کیے۔ چونکہ خانقاہ قریشیہ مرکزی جامع مسجد الشیبی مورگا راولپنڈی میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے وظائف حاصل کریں، قرآن و سنت کے جو ہے وہ بیانات کے ذریعے اپنے ایمان کو تازگی بخشے۔ اور یہ لوگ یہاں پر جہاں تصوف کی بھی یہاں پہ بیعت کا سلسلہ اور ساتھ ساتھ جو ہے اذکار بتائے جاتے ہیں، اور تصوف میں بھی ان کو روحانی ایک ترقی دلائی جاتی ہے اور ایک خانقاہی ماحول ان کو دیا جاتا ہے۔ چونکہ تصوف جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک بیس ہے انسان کو اعمال پہ لانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی وہ شروع کی احادیث میں حدیث جبرائیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، کہ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ایسی نہیں اپنی اہمیت اور حیثیت بنا سکتے تو کم از کم اتنا اپنے اندر جو ہے یہ استحضاء پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصوف ہے کہ انسان اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، اللہ کے ساتھ جو ہے قرب اپنے قلب کے اندر پیدا کرے، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اور تصوف یہ سلسلہ ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے ائمہ جو ہے اطہار گزرے اور پھر صحابہ اہل بیت کے بعد جو ہے تابعین، اس کے بعد ائمہ جو ہے فقہا، پھر محدثین کا دور آیا، اور اس کے بعد چونکہ ذوف آیا تو پھر امت کے اندر جو ہے خانقاہی سلسلے کی ایک داغ بیل ڈالی گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تصوف کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کوئی بھی صوفی ہوگا جو تصوف کا نام لے گا، اس کا سلسلہ جو ہے سند میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر لازماً پہنچے گا۔ تو یہ ہے تصوف، جس کی یہاں پر جو ہے تربیت بھی دی جاتی ہے، انہیں بیعت بھی کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ ہمارے یوٹیوب وظائف سن کر بیعت ہوتے ہیں، کلمہ ساتھ پڑھتے ہیں اور بیعت ہو جاتے ہیں، مرد خواتین۔ پھر جو لوگ یہاں تشریف لائے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہوتے ہیں۔ یہاں علاج کے لیے آنے والوں کو بھی ہم دل سے عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بڑی جو ہے سفر کر کے مجاہدہ کر کے آئے ہیں۔ پریشانی حل تو اللہ کرتا ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ ان کو وظیفہ بتایا جاتا ہے، جادو ہے، جنات ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، اس کے لیے الحمدللہ انہیں توڑ کیا جاتا ہے، جنات کا توڑ، جادو کا توڑ، اور ہر قسم کے نظر بد کا، بندش رکاوٹوں کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے بیماری کوئی بھی ہو، کینسر، ہیپاٹائٹس، گردوں کی، ان سب کے لیے اعمال قرآنی دیے جاتے ہیں۔ یہاں چونکہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور ٹوکن لے کے بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم انہیں اللہ کا مہمان سمجھ کر ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کے لیے دل سے غیبانہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کا مسئلہ حل کر دے۔ اب حزب البحر میں جو لوگ یہ تشریف لائے ہمارے پاس، اس میں دنیا دار بھی تھے، اس میں دیندار بھی تھے، اس میں جو ہے علماء بھی تھے، اس میں جو ہے مختلف شعبہات سے تعلق رکھنے والے بھی تھے۔ لیکن جب یہ لوگ الوداع ہونے لگے، یہاں علماء کے بیانات سنے، یہاں پہ ہمارے بیانات کو سنا، انہوں نے اجازت بھی حاصل کی، کچھ نے خلافت بھی حاصل کی، اور یہاں انہوں نے جب ریاضت کی، انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے حزب البحر کو پڑھا، انہوں نے جو ہے اعمال کو کیا۔ 3 دن لگاتار میں نے ان کو وقت دیا، ان کے ساتھ رہا، ان کو ہر طرح سے رہنمائی کی اور ان کے لیے دعائیں کی، اور جب ان کے ساتھ وقت گزرا تو یہ لوگ بہت خوش رہے اور دل سے بڑے خوش تھے اور بڑے جو ہے شادہ فرحاں تھے۔ لیکن جب الوداعی دعا کے بعد یہ الوداع ہونے لگے
تو سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ملاقات کریں، ہر ایک کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں مصافحہ بھی کروں، میں جو ہے ملوں بھی اور دعائیں بھی لوں۔ اب اس کے ایک طریقہ جو اکثر رائج ہے وہ یہی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ جاتا میں، یا میں کھڑا ہو جاتا ممبر کے پاس اور وہ مجھے مصافحہ کرتے جاتے اور نکلتے جاتے۔ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور تعداد اتنی زیادہ اگر ہاتھ ملانا شروع کرے تو پھر اس میں ایک تو ان کے لیے بھی مشقت تھی، دوسرا ہمارے لیے بھی کہ اتنی بڑی تعداد کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ خانقاہ قریشیہ شیبی مسجد مورگا راولپنڈی میں تشریف لائے ہیں، تو ان کو زیادہ عزت الوداعی طور پہ لازماً آخر میں بھی دی جائے، اور یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کیا جائے، اللہ اور خوش ہوگا، یہ ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی دنیا کا فرد ہے، لیڈر ہے جو بھی، چاہے وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لیڈر کسی تنظیم تحریک جماعت کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مذہبی سیاسی جماعت کا لیڈر کیوں نہ ہو، اس کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اس کے کارکنان اور مریدین کی وجہ سے ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا جو ہے شان رکھتا ہوں، جب تک اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ نہ ہوں اس کی شان نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ واحد ہے، اللہ کا رسول واحد ہے، جن کی شان ہے ہی زیادہ، باقی سارے محتاج ہیں اپنے جو ہے کارکنان کے، اپنے عقیدت مندوں کے، مریدین کے۔ اب میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں خود ان کے پاس چل کے ایک ایک کے پاس جاؤں گا اور ان کو جا کر جو ہے مصافحہ بھی کروں گا اور ان کو دعا بھی دوں گا، اور سب کی خواہش تھی کہ ہمیں پڑھ کے پھونکا جائے اور ہمارے سینے پہ قرآن پڑھ کے پھونکا جائے۔ تو میں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک کے پاس چل کے جانے کے لیے میں نے پوری صفیں لگوائیں ان کی، اور یہ کئی سو لوگ تھے اور یہ 500 سے زائد لوگ تھے، اور ان کے پاس گیا اور میں ایک ایک کے پاس چل کے گیا، ایک ایک سے ہاتھ ملایا، ایک ایک کے سینے پہ قرآن پڑھ کے پھونکا اور پھر ان کو الوداع کیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ان لوگوں کی شان اور زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ ہے اس کو کبھی کم تر حقیر مت سمجھیں، اس کو اپنے سے کم تر مت سمجھیں۔ یہ طریقہ نبوت ہے، یہ ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کہ جو اقتدار ملنے کے بعد، اختیارات ملنے کے بعد وہ اپنے آپ کو حرف کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کائنات کا نظام چلانے والا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹ دینے والے، اپنے عقیدت بانٹنے والے، اپنے پسند کرنے والے اور اپنے کارکنان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کو رتبہ ملتا ہے پھر آپ کی جو ہے اصل حقیقت اور اصل آپ کی فطرت کا لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس اقتدار، اختیارات، مرتبہ نہیں ہوتا، اس وقت تو سارے ہی ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں، صبر اور برداشت والے، لیکن اختیارات کے بعد لوگوں کو ان کی اصل چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے بندوں کو کمتر نہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار بانٹیں، اور آپ کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جائیں، چاہے آپ ایک بڑے منصب پہ پہنچ گئے، جب آپ کے کئی سو نہیں، کئی ہزار نہیں، لاکھوں بھی عقیدت مند ہوں، لیکن آپ پھر بھی ان سب کے ساتھ پیار محبت کریں، ان سب کو جو ہے عزت دیں، ہر ایک کو مقام دیں۔ جب آپ ایسا کرنے والے ہوں گے تو یہ آپ کے خاندانی پن کی نشانی ہے۔ خاندانی آدمی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ فرمایا کہ وہ آدمی خاندانی ہوتا ہے جس کو اگر عزت دی جائے تو وہ ڈبل عزت آپ کو واپس لوٹائے، اور وہ آدمی بے خاندانہ ہوتا ہے، اس کے شجرہ غیر محفوظ ہوتا ہے، جس کو عزت دی جائے تو وہ اور اکڑ جائے اور تکبر میں آ جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں ہوں ہی بڑا، اس لیے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ آدمی جو سمجھ بیٹھے، سمجھ جائیں اس کا شجرہ غیر محفوظ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے وہ عالی نسب خاندان کی صفات نہیں دی، اس لیے اپنے
اندر جو ہے عاجزی انکساری پیدا کریں، اللہ کے بندوں کو ریوڑ بکریوں کی طرح نہ سمجھیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کی مخلوق سمجھیں، اللہ کا کنبہ سمجھیں، اللہ کی عیال سمجھیں اور اللہ کا خاندان سمجھیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا مجھے ضرورت تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے، آپ کیسے ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہے گا میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اسے کھانا کھلا دیتا گویا کہ مجھے کھانا کھلایا، اسے پانی پلا دیتا گویا کہ مجھے پانی پلایا، اسے لباس دے دیتا گویا کہ مجھے تو نے لباس دیا۔ تو اللہ کے بندے چاہے آپ کے مرید ہیں، چاہے آپ کے وہ کارکن ہیں، آپ انہیں عزت دیں۔ آج بڑے بڑے لیڈران نظر آتے ہیں جو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، اپنے کارکنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہاتھ نہیں ملاتے، ان کو جو ہے مصافحہ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کسی کا دل توڑتے ہیں، گویا کہ کعبۃ اللہ سے گرانے سے زیادہ اس کا عذاب ہے، گناہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ڈھا دینے سے زیادہ کسی کا دل توڑنا گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں حزب البحر کا اجتماع اختتام پذیر ہوا۔ یہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے میرے پاس آنا چاہتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا اور اس میں میری شان کم نہیں ہوئی بلکہ ان کے دلوں میں اور عظمت بڑھ گئی۔ تو ایسے اقدام آپ بھی کیا کریں، ہر لیڈران کو کرنا چاہیے، آپ کی شان اور بڑھ جائے گی۔ غریب کارکن بیمار ہو جائے اس کے گھر پہ چلے جائیں، یہ سنت طریقہ ہے، یہ صحابہ اہل بیت کا طریقہ ہے اور ہم نے یہ صحابہ اہل بیت سے سیکھا ہے اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے۔ پوری دنیا کے اندر ہمیں سننے والے، ہمارے سے منسلک جو ہیں وہ یہی اخلاق کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتے رہیں گے۔ یہی ہماری خانقاہ قریشیہ کا میسج ہے، یہی شیبی مسجد میں آنے والوں کو درس دیا جاتا ہے، یہی جمعہ میں بھی درس دیا جاتا ہے، اجتماعات میں بھی درس دیا جاتا ہے، وظائف کی شکل میں بھی قرآنی اعمال آپ تک پیش کر کے جہاں عقیدہ توحید کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آپ کی اصلاح ہوتی ہے، وہیں آپ کو اخلاق نبوی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ ہے، یہ ہماری محنت ہے کہ قرآن کا پیغام آپ کے گھر تک پہنچایا جائے۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا، یہی ہمیں حشر میں کام آئے گا، یہی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قرب دلوائے گا اور یہی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک جنت میں پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔